السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، دھرم سنسد میں نسل کشی کی بات کرنے والے یتی نرسنگھانند گرفتار۔ پولیس کے مطابق دھرم سنسد معاملے میں نہیں بلکہ خواتین کے خلاف تبصرہ معاملے میں ہوئی ہے گرفتاری۔ یوگی سرکار کے چوتھے وزیر باقاعدہ طور پر سماجوادی پارٹی میں ہوئے شامل اکھلیش نے کیا استقبال۔ ایک بار پھر کہا، سرکار بنتے ہی 3 مہینوں میں کرائیں گے کاسٹ سینسس۔ گوا کے لیے ارون کیجریوال نے کھولے وعدوں کے پٹارے، کہا اگر عام آدمی پارٹی سرکار بنی تو ہر خاندان کو 5 سال میں ملے گا 10 لاکھ کا فائدہ۔ سیونکت کسان مورچہ نے سیاست میں حصہ لینے والے حصے کو مورچے سے کیا باہر، قریب 22 تنظیمیں لے رہی ہیں انتخابات میں حصہ۔ بیٹھک میں MSP پر کمیٹی، مقدمہ واپسی اور معاوضے میں دیری کو لے کر مرکزی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا منصوبہ۔ انتخابی ریاستوں میں جلسے جلوس پر پابندی میں الیکشن کمیشن نے کی توسیع، اب 22 جنوری تک روڈ شو اور ریلیوں پر پابندی، صرف انڈور میٹنگ کی اجازت۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل گزارش آپ سے ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور خبریں آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ملک میں دھرم سنسدوں کے نام پر نفرت پھیلانے کا کام کرنے والے سنت کے بھیس میں چھپے غنڈے یتی نرسنگھانند کو اتراکھنڈ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ گرفتاری گزشتہ ماہ ہریدوار میں ہوئے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ طور پر ہیٹ سپیچ اور ان کے قتل عام کی اپیل کے معاملے میں نہیں ہوئی ہے۔ اتراکھنڈ پولیس نے ایک بیان میں جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نرسنگھانند کو خواتین کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 2021 میں اس نے ہندو خواتین کے دوسرے مذاہب کے مردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا، جس کے بعد اس پر FIR درج ہوئی تھی۔ تاہم اب بھی یہ سوال اہم بنا ہوا ہے کہ کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کی کال دینے کے باوجود اس معاملے میں اب تک اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے۔ ہریدوار دھرم سنسد معاملے میں پولیس کی ناکامی پر عوامی غصے کے بعد اتراکھنڈ پولیس نے جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے میں یہ پہلی گرفتاری تھی۔ وہیں نرسنگھانند کی گرفتاری کے بعد پولیس اسٹیشن کے باہر اس کے حامی جمع ہو گئے تھے اور پولیس کے مطابق انہیں ہٹانے کے لیے ہلکی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑا تھا۔ ہریدوار دھرم سنسد میں چالانگیز تقریر معاملے میں گرفتار جتیندر نارائن تیاگی اور وسیم رضوی کی ضمانت عرضی خارج ہو گئی ہے۔ CJM ہریدوار کی عدالت نے ان کی ضمانت درخواست مسترد کر دیا۔ وسیم رضوی کے وکیل سیشن کورٹ میں اپیل کرے گا۔ غور طلب ہے کہ جتیندر نارائن تیاگی یعنی کہ وسیم رضوی کے خلاف ہریدوار شہر کوتوالی میں 3 مقدمے درج ہوئے تھے جس نے دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ ایک کیس میں پولیس نے ملزم کو 41 CRPC کے تحت نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ جتیندر تیاگی کو جرم کا اعادہ کرنے پر جمعرات کو نرسان بارڈر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم تقریباً 2 سال بعد رہا ہونے کے بعد رامپور پہنچے، جہاں ان کے حامیوں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ تقریباً 23 مہینے بعد جیل سے رہا ہونے کے بعد عبداللہ اعظم نے حکومت اور انتظامیہ پر جم کر نشانہ لگایا۔ اپنے والد کے پارلیمانی حلقے رامپور پہنچنے کے بعد عبداللہ اعظم نے کہا کہ اس مرتبہ انتخابات حکومت بمقابلہ عوام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں انہیں بہت اذیتیں دی گئیں اور آج بھی میرے والد اعظم خان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو کچھ بھی ہوا تو حکومت اور جیل انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت نے قداور سماجوادی پارٹی رہنما اعظم خان کے خلاف 100 سے زائد مقدمے درج کرا کر انہیں جیل بھیج دیا ہے اور آج بھی وہ جیل میں ہیں، جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ اعظم پر 40 سے زائد مقدمے درج کیے گئے تھے اور اب تمام معاملوں میں انہیں ضمانت مل گئی ہے، جبکہ اعظم خان کی مشکلیں ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ اور میں آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اور جتنی تکلیف دی جا سکتی تھی مجھے اور میرے پریوار کو، میری ماں کو، میرے والد کو، وہ دی گئی ہے، اور آج بھی میرے والد کو وہاں پر جان کا خطرہ ہے۔ اور اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو اس کی ذمہ دار سرکار اور جیل پرشاسن ہوگا۔ یہ چناؤ عوام بنام سرکار ہوگا۔ لوگ اتنا پریشان ہیں، ان کے ساتھ اتنا انیائے ہوا ہے، اس قدر بے روزگاری ہے، اس قدر مہنگائی ہے، اس قدر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ یہ چناؤ، یہ کسی کے کہنے کا چناؤ ہی نہیں ہے۔
پیسیفک آئی لینڈز کے ملک ٹونگا میں زیر سمندر آتش فشاں پھٹ گیا ہے، جس کے بعد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سمیت امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ٹونگا آئی لینڈز کے قریب سمندر میں 1.2 میٹر اونچی لہر ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ساحلی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے تمام مشہور ساحل بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی ریاست کیلیفورنیا سمیت کئی شہروں میں ساحلوں پر جانے پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کے اثرات جاپان تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنوبی جزیرے امامی کے ساحل پر 4 فٹ اونچی لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ امریکہ میں یہود عبادت گاہ بیت اسرائیل میں مسلح شخص نے داخل ہو کر راہب سمیت 4 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جو کہ پولیس کی فائرنگ میں جان کی بازی ہار گیا ہے۔ مسلح شخص نے راہب اور 5 افراد کو یرغمال بنا دیا تھا، جس کے بعد ایک یرغمالی کو جانے کی بھی اس نے اجازت دے دی تھی، جس نے پولیس کو بتایا کہ اغواکار راہب کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی چاہتا ہے۔ اغواکار نے کئی بار چیختے ہوئے پولیس اہلکاروں کو بھی بتایا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ خود ہی جلد مرنے والا ہے۔ مسلح شخص اغواکار نے عافیہ صدیقی سے بات کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ مارچ 2003 میں مبینہ طور پر پاکستان کے حکمراں پرویز مشرف کے حکم پر کراچی سے 3 چھوٹے بچوں سمیت اغوا کر کے اسے بیگرام ایئر بیس افغانستان لے جایا گیا تھا، جہاں 5 سال تک امریکی قوت خانے میں انسانیت سوز مظالم میں اسے قید رکھا گیا، جس کے بعد 2009 میں اسے امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ ان پر امریکی قیدیوں پر حملہ کرنے اور مارنے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے نام نہاد مقدمہ چلا کر عدالت میں جرم ثابت کیے بغیر ہی 86 سال قید کی اسے سزا دی جا چکی ہے، اور وہ اسے 6x6 کے تنگ و تاریک کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب ان کے اہل خانہ اس مظلوم بیٹی کے لیے انصاف کی تلاش میں مسلسل سرگردہ ہے۔ طالبان حکومت نے عوامی شکایات پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تقریباً 3000 کے لگ بھگ اپنے ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر لطیف اللہ حکیمی نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ عوامی شکایات اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ان ارکان کے خلاف شفاف جانچ پڑتال کی گئی۔ لطیف اللہ حکیمی نے مزید بتایا کہ مکمل تحقیقات کے بعد 2480 ارکان کو برطرف کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کرپشن، منشیات کی اسمگلنگ اور لوگوں کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرنے میں ملوث پائے گئے تھے، اور بعض داعش کے ساتھ بھی منسلک پائے گئے تھے۔ وہیں لطیف اللہ حکیمی نے مزید بتایا کہ یہ افراد اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث امارات اسلامی کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے تھے۔ تنظیم میں تطہیر کا عمل جاری رہے گا تاکہ مستقبل میں ایک شفاف، عوام دوست پولیس اور فوج بنائی جا سکے، ایسا لطیف اللہ حکیمی نے بیان جاری کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔